السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاہدین کرام اور سامعین عظام، اربعین نوویہ کے نئے درس میں، چوتھے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شروع کے 3 درسوں میں ہم نے اربعین نوویہ کیا ہے اور اس کی کیا علمی اہمیت ہے اور کیا تاریخی اہمیت ہے، اس پر گفتگو کی، اور اربعین نوویہ کے مصنف امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں جانا کہ وہ کون ہیں اور علمی اور حدیثی مقام ان کا کیا ہے فن حدیث کے اندر اور علوم شریعت کے اندر، اس کو ہم نے سمجھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اربعین نوویہ کا آغاز کیا اور اس کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تیسرے درس کے اندر۔ آج چوتھے درس میں ہم انما الاعمال بالنیات پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور اس پر جو باتیں باقی رہ گئی تھیں ان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، یہ ان اساسی حدیثوں میں سے ہے جن کے بارے میں امام شافعی اور امام احمد اور دیگر ائمہ اسلام نے بہت زیادہ اہمیت اور اس حدیث کو اساسیات اسلام میں سے مانا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ پورے اسلام کا 1/3 یا 1/4 یا نصف حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات کی ایسی اہمیت کیوں ہے، اس کے محتویات کیا ہیں، اور اس حدیث سے علوم شریعت میں اس کے مداخل کہاں کہاں پر ہیں، اور اس کا مضمون اور اس کا مقتضا کیا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ آج کے درس میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اربعین نوویہ کی جو حدیث جس درجہ اہم ہو اس کے اعتبار سے اس میں وقت لگایا جائے۔ جو وقت ہم انما الاعمال بالنیات میں لگا رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ ساری روایتوں میں اتنا وقت ہمیں لگانے کی ضرورت پڑے گی، لیکن چونکہ یہ روایت نہایت درجہ اہم روایت ہے، اور محدثین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بہت سارے دیگر مصنفین نے، اور یہاں تک کہ امام بخاری سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کا آغاز اسی روایت سے کیا ہے، جیسا کہ امام محمد بن الحسن الشیبانی کے نسخے سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایسی کون سی بات اس روایت کے اندر ہے کہ مصنفین نے اس روایت کو اس درجہ اہم قرار دیا؟ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی اربعین نوویہ، جو امام نووی رحمہ اللہ نے جو 42 حدیثیں منتخب کی، جس کا نام اربعین نوویہ رکھا، اس کا نقطہ آغاز اسی روایت کو بنایا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات والی روایت، جو یقیناً شروع کے 3 طبقوں میں اس کے تفرد پایا جاتا ہے، غرابت پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد کے جو روات ہیں
وہ کثیر تعداد میں ہے اور یہ سند شہرت حاصل کر لیتی ہے، لیکن شروع کے طبقوں میں صحابی اور تابعی کے طبقے میں یہاں تفرد پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے، لیکن کیا ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک صحابی سے مروی ہے تو روایتیں اس حدیث کے الفاظ بھی ایک ہوں؟ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ہم صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کریں تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں بھی معاملہ ایسا نہیں ہے، اور آج کے درس میں ہم صرف ان الفاظ پر گفتگو کریں گے جن الفاظ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح کے اندر ذکر کیا ہے، اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معرکۃ الآراء روایت کے الفاظ میں جو فروق ہیں وہ کیا ہیں، اور چونکہ سارے کے سارے الفاظ وہ امام بخاری کی صحیح کے اندر موجود ہیں، لہذا ان میں سے کسی پر شک کی تو گنجائش نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں بالمعنی ہے اور کہیں الفاظ کو مقید کر کے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ بہت دقت طلب ہے، اس لیے اس پر گفتگو ایک وقت چاہتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان الفاظ کو، ان روایات کے مختلف فروق کو ہم آج کے درس میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد امام عراقی رحمہ اللہ کی طرح التثریب سے، امام عراقی رحمہ اللہ کی، میں نے بتایا تھا آپ سے کہ امام نووی کی اس اربعین نوویہ کی شرح کرتے ہوئے ہم تمام محدثین سے استفادے کی کوشش کریں گے اور تمام شارحین کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ چونکہ یہ پہلی روایت ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس معرکۃ الآراء حدیث کے مندرجات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ تو اس حدیث کے اندر فوائد کیا کیا ہیں، ان سے کیا کیا استنباطات علماء کرام نے کیے ہیں، یہ امام عراقی کے یہاں سے انشاءاللہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لگ بھگ 50 مسائل کا انہوں نے اس سے یا اس سے زائد مسائل کا استنباط کیا ہے، اس میں فوائد کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ ہم اگر ممکن ہوا تو ان سارے فوائد کو اجمال کے ساتھ ذکر کریں گے، اور اگر وقت نے اجازت نہ دی تو اختصار کے ساتھ ہم ان فوائد پر مرور کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونکہ یہ روایت نہایت درجہ، غایت درجہ اہم ہے، اس لیے ہم یہاں پر ذرا سا توقف کریں گے، ہم اس میں جلد بازی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ روایت ہر خاص و عام کو کے لیے یہ اہم ہے، اور ہر شخص سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ نے ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے اقوال کو سنا، اور دیگر ائمہ کرام نے اس حدیث کی اہمیت کو بیان کیا ہے، پچھلے درس میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے ہم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ایک لفظ وہ ہے جسے ہم نے امام نووی رحمہ اللہ کے ہاں اربعین نوویہ میں پڑھا، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے اور الفاظ کیا ہیں جن کو دنیا کی قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب الجامع الصحیح للامام البخاری، اس اہم ترین کتاب کے اندر، صحیح ترین کتاب کے اندر ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان روایات کے جو الفاظ میں اختلاف ہے اس اختلاف سے معنی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے، آیا کوئی فرق نہیں پڑتا، مضمون من جملہ طور پر ایک ہی ہے۔
چونکہ بخاری کی روایات ہیں اس لیے ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس روایت کو پڑھتے ہوئے اگر ہم ان الفاظ کے اختلاف پر توقف نہیں کرتے، ہم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کی تدریس میں ایک خلا رہ جائے گا، اور ایک ایسا نقص رہ جائے گا جس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ تو آئیے اس تمہید کے بعد سب سے پہلے ہم گھستے ہیں ان روایات کے اندر، اس حدیث کی جو الگ الگ روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، ان اختلافات کو، الفاظ کے ان فروق کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کتنی روایات آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ہوائی طور پر بیان کروں یا خطبے کے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ شیئر اسکرین کے ذریعے سے میں ان روایات کے الفاظ کو آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کروں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھیں، اور جس طرح سے ان روایات کے فروق کو بتلایا جائے گا آپ مکمل وضاحت کے ساتھ ذہن نشین کر سکیں، اور پھر ان اختلافات کا معنی پر کیا اثر پڑتا ہے ان کو ہم اس اثر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ بہت دقیق مسئلہ ہے، اور بغیر نموذج کے سامنے رہتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنا، پورے طور پر اس کا ادراک کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ کے سامنے میں اس حدیث کی جو مختلف روایات امام بخاری کے ہاں آئی ہیں، میں اس حصے کو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد قدم بقدم اسی کی روشنی میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے ایک کتاب کے کچھ صفحات شیئر کیے ہیں۔ اس کے اندر مصنف کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الاعمال بالنیات والی حدیث کو مختلف روایات کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اپنی جامع صحیح یعنی صحیح بخاری کی متعدد جگہوں پر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ اس روایت سے اپنی صحیح بخاری کا آغاز کیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ وہ روایت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی، یہ وہ روایت ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے آغاز پر ذکر فرمایا ہے۔ گویا پہلی روایت عمر بن الخطاب کی اس حدیث کی پہلی روایت یہی ہوئی، کیا؟ جس کے الفاظ کیا ہیں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ دھیان دیجیے گا، ان دو جملوں پر خاص طور پر ہم رکیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کی جو تفصیل ہے اس تفصیل میں اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہے۔ اصل ان دو، چونکہ یہی دو جملے کلیدی جملے ہیں، اور باقی جو جملے ہیں وہ تفریع ہے انہی دو جملوں کی۔ یہ دو جملے اس حدیث کا اساس ہیں، بنیاد ہیں، اور باقی جو تفصیل ہے وہ اسی کی شرح ہے، انہی دو جملوں کی شرح ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری روایت، یہ پہلی روایت ہوئی امام بخاری کی، دوسری روایت امام بخاری کے یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب اس دوسری روایت میں اور پہلی روایت میں الفاظ کا کیا فرق ہے، پہلے موٹے طور پر سمجھ لیتے ہیں۔
पहली रिवायत में था इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी इन्नमा के साथ हदीस शुरू है, और अल अमाल मुअर्रफ बिल्लाम, अमल की जमा अल अमाल, और अन्नियात बिन्नियात कहा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत की जमा नियात, और वो मुअर्रफ बिल्लाम वो भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इस रिवायत में क्या फरमाया, अल अमालु बिन्निया, यानी इन्नमा का हर्फ, इन्नमा का जो लफ्ज है वो मौजूद नहीं है। अल अमाल जैसे पहली रिवायत के अंदर है, जिससे इमाम बुखारी ने आगाज किया है अपने सही का, अल अमाल जू का तू है, मुअर्रफ बिल्लाम वहां पर है, मुअर्रफ बिल्लाम यहां पर है, जमा वहां पर है, जमा यहां पर है, लेकिन इसके बाद बिन निय्या इस दूसरी रिवायत के अंदर है। यानी पहली रिवायत में बिन नियात जमा के साथ था, और यहां मुफरद का सेगा है बिन निया। गोया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस हदीस की दूसरी रिवायत जो इमाम बुखारी ने जिक्र की है वो बगैर इन्नमा के है, और नियात के जमा के साथ नहीं बल्कि नियह, नियत के मुफरद सेगे के साथ जिक्र किया गया है। ये अल्फाज का फर्क हुआ। अभी सिर्फ अल्फाज के फर्क को हम समझते हैं, बाद में हम ये देखेंगे कि इन अल्फाज के फर्क से क्या माने पर भी कोई असर पड़ता है या फिर माने पर कोई असर नहीं पड़ता, हम उसको बाद में देखेंगे। तो दूसरी रिवायत में इन नमल आमाल बिन्नियात जो पहली रिवायत में था जुमला, वो जुमला कैसे हो गया, अल आमालु बिन्निया, यानी इन्नमा के बगैर ये रिवायत आई है दूसरी रिवायत, और बिन्नियात की जगह पर बिन्निया मुफरद के साथ आई है। तय्यब, इसी तरीके से पहली रिवायत में जिससे आगाज किया है इमाम बुखारी ने, उसमें व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, ये कर्सर मैंने उस जुमले पर रखा है अगर आपको नजर आ रहा हो। पहली रिवायत में व इन्नमा के साथ दूसरा जुमला भी शुरू होता है, यानी व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, जबकि यहां रिवायत कहती है वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, यानी इन्नमा दूसरे जुमले से भी साकित है। जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात वाला पहला जुमला उससे इन्नमा साकित किया गया, वैसे ही लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा से पहले जो इन्नमा था उसे भी साकित कर दिया गया। तो अब रिवायत के अल्फाज क्या हो गए, अल अमालु बिन्निया वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़िए। मैं ये चाह रहा था कि सिर्फ इस दो जुमले के अंदर क्या फरूक है मैं उनको बताऊं, इसलिए कि अगर पूरी हदीस के फरूक को बताऊंगा तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद 3 4 5 दर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल दूसरी रिवायत में पहली रिवायत आमने सामने है, तो इस फर्क को आप महसूस कर सकते हैं। आगे का जुमला पहली रिवायत में है कि फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा अव इला इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतहु इला मा हाजर इलैहि, जबकि दूसरी रिवायत कह रही है फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि, यानी वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतहु इला मा हाजर इलैहि, यानी दूसरी रिवायत के अंदर पहली रिवायत के मुकाबले में दो जुमलों का इजाफा है। और वो क्या, कि दुनिया की हिजरत का तस्करा करने से पहले अल्लाह और उसके रसूल की हिजरत का तस्करा किया गया कि फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिहि। और ये दोनों जुमले उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस की पहली जो रिवायत जिक्र की है इमाम बुखारी ने, वहां ये जुमले मौजूद नहीं हैं, बल्कि सिर्फ वमन कानत हिजरत फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा ये इलम्राअतिन यनकिहुहा, इसको इस जुमले को जिक्र किया गया है। लेकिन ये जुमला भी जो ऊपर की हदीस में पहली रिवायत में जिक्र किया गया है और दूसरी रिवायत में, इसमें फर्क है। और वो फर्क क्या है कि ऊपर की रिवायत में, पहली रिवायत में कहा गया कि फमन कानत हिजरतहु इला दुनिया, जबकि दूसरी हदीस, दूसरी रिवायत जो इस हदीस की है उसके अंदर है फमन कानत हिजरतहु ले दुनिया। ठीक है, इसी तरीके से
پہلی روایت میں ہے او الامرأتی ینکحها، جبکہ دوسری روایت میں ہے او ابمرأتی یتزوجها، الامرأتی یعنی الا ساقط ہے اور ینکحها کی جگہ پر یتزوجها ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کا جملہ ویسے ہی ہے فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ اس دوسری روایت میں اور پہلی روایت میں الفاظ کا کتنا فرق ہے یہ آپ نے محسوس کر لیا، بلکہ جملوں کا بھی فرق ہے، یعنی دو جملے مکمل طور پر پہلی جگہ پر امام بخاری نے نقل نہیں کیا ہے، دوسری جگہ پر اس کو نقل کیا ہے، یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ جملہ اس روایت میں اس حدیث کی اس روایت میں جس سے امام بخاری نے صحیح کا آغاز کیا ہے وہاں یہ اضافہ نہیں ہے۔ اب آئیے تیسری روایت دیکھتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت، اس حدیث کی تیسری روایت امام بخاری نے کیا نقل کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی روایت جو آپ کے سامنے نقل کی گئی ہے وہ کتاب بدیع الوحی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1، یعنی جو پہلی جگہ جہاں پر ذکر کیا۔ دوسری روایت جس کو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن یہ روایت کہاں ہے بخاری میں؟ کتاب الایمان کے اندر، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، رقم الحدیث 54، یعنی 54 نمبر کی حدیث پر کے تحت اس روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ابھی صرف الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی ان کے درمیان فروق کو، جوہری فروق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی صرف پہلے اور دوسرے جملے کے اندر، اس لیے کہ ساری روایت کے اندر اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تیسری روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الاعمال بالنیہ، الاعمال بالنیہ، یعنی وہی الفاظ جو دوسری روایت کے اندر ہیں، الاعمال بالنیہ یہاں بھی کہا گیا، اور تیسری روایت میں بھی پہلا جملہ جو کا تو ہے، یعنی الاعمال بالنیہ، لیکن دوسرا جملہ جو پہلی روایت میں کیا ہے؟ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ٹھیک ہے؟ اس تیسری روایت کے اندر اس کی جگہ پر ہے وَلِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَلِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ آپ کے سامنے، یعنی انما ساقط ہو گیا، نیہ کو مفرد کے لفظ کے ساتھ لایا گیا، اور وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ جو پہلی حدیث میں آیا، پہلی روایت میں، دوسرے جملے کے اندر بھی انما ساقط کیا گیا، اور لِكُلِّ امْرِئٍ میں سے کل کو ساقط کر دیا گیا، صرف کہا گیا وَلِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اس کے بعد ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، دوسری روایت کے تقریباً مطابق ہے، لیکن دوسری روایت میں ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها تھا، یہاں بھی وہی ہے، البتہ اس کے بعد او امرأۃ یتزوجها، اب امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یعنی دوسری روایت اور تیسری روایت تقریباً اس کے الفاظ آگے ملتے جلتے ہیں۔ اب آئیے چوتھی روایت کی طرف۔ اچھا، یہ تیسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العتق کے اندر باب الخطأ والنسیان فی العتاقہ والطلاق ونحوی ولا عتاقۃ الا لوجہ اللہ تعالی، رقم الحدیث 29 و500 و2000، یعنی 2529 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ روایت عمر بن خطاب کی، یہ روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے اس حدیث کی، تیسری روایت۔ اب آئیے چوتھی روایت کی طرف۔ چوتھی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں
الاعمال بالنیہ، الاعمال بالنیہ، یعنی دوسری روایت، تیسری روایت، چوتھی روایت، پہلا جملہ ان میں متفق ہے، کس چیز میں؟ کہ انما نہیں ہے، اور نیت کا لفظ افراد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، الاعمال بالنیہ۔ اس کے بعد کہا فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اس میں جو چوتھی روایت ہے، اس میں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، یہ جیسے دوسری روایت میں آیا ہے، تیسری روایت میں آیا ہے، ویسے ہی چوتھی روایت کے اندر آیا ہے۔ پر فرق کیا پڑا کہ دوسری روایت میں اور تیسری روایت میں یہ دونوں جملے پہلے ہیں، دنیا کی ہجرت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دنیا والی ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یہ مؤخر ہے، اور فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ مقدم ہے۔ پہلی روایت کے اندر جو امام بخاری ذکر کرتے ہیں، اس میں تو اس سرے سے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ اور فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ہے ہی نہیں، دوسری اور تیسری روایت میں ہے، لیکن دوسری اور تیسری روایت میں پہلے یہ اس ہجرت کا ذکر ہے، اور دنیا کی ہجرت کا ذکر اخیر میں ہے، جبکہ چوتھی روایت میں دنیا کی ہجرت کا ذکر پہلے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ذکر یہ بعد میں ہے، یعنی اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے بعد کے جملوں میں۔ یہ چوتھی روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و مناقب الانصار کے اندر باب و ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ، رقم الحدیث 29 و 500 و الفان، یعنی 2529 نمبر کی حدیث پر کے تحت امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اب آئیے پانچویں روایت کو دیکھتے ہیں۔ پانچویں روایت امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنی بخاری کی کتاب النکاح کے اندر، باب من ہاجر او عامل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی، اور حدیث نمبر ہے 5070، رقم الحدیث 70 و 5070 تو 5070 نمبر پر اس حدیث کو اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ العمل بالنیہ وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں بھی یہ پانچویں روایت، یعنی ہر روایت اپنے پہلے والی روایت سے کسی نہ کسی چیز میں مختلف ہے۔ اب یہاں پر العمل بالنیہ کہا گیا، جو ابھی تک کسی روایت کے اندر نہیں آیا۔ جتنی روایتیں ابھی 4 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان سب میں الاعمال کا لفظ ہے، انما کے ساتھ یا بغیر انما کے، لیکن الاعمال سب کے اندر موجود تھا۔ لیکن اس پانچویں روایت میں الاعمال کی جگہ پر مفرد استعمال کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے العمل بالنیہ، العمل بالنیہ۔ نیت کا لفظ بھی مفرد ہے اور عمل کا لفظ بھی مفرد ہے، جو پچھلی چاروں روایتوں میں سے کسی کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ یہ لفظ پہلے جملے کے یہ الفاظ بقیہ جو 4 روایتیں اس سے پہلے گزری ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ میل نہیں کھاتا، یہ بالکل ہی الگ روایت ہے۔ پہلا لفظ بھی مفرد ہے، دوسرا لفظ بھی مفرد ہے، اور انما کے بغیر ہے، العمل بالنیہ، یہ اختلاف پہلے جملے کے اندر۔ دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں دوسرے جملے کے اندر پہلے میں انما نہیں ہے،
لیکن دوسرے جملے کے اندر انما موجود ہے، لیکن لکل امرئ ما نویٰ نہیں ہے، بلکہ لامرئ ما نویٰ، اس کا مطلب کل کا لفظ یہاں حذف کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اس روایت میں اور اس سے پہلے کی روایتوں میں یہ فروق ہیں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یہ تقریباً جو دوسری روایت ذکر کی گئی ہے اسی کے مطابق نہیں، اس کے مطابق نہیں ہے پورے طور پر، کیونکہ ینکحها اس کے اندر ہے، دوسری روایت میں یتزوجها تھا۔ جی، تو یہ فرق ہے پانچویں روایت کے اندر، اور یہ میں نے بتلا دیا آپ سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب النکاح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جی، اب آئیے چھٹی روایت کی طرف جو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں اس حدیث کی چھٹی روایت کے طور پر ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیہ۔ اب اس میں دیکھیں آپ، انما سے حدیث کا آغاز کیا گیا اور الاعمال جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن انما الاعمال بالنیات کہنے کے بجائے بالنیہ کہا گیا۔ اس سے پہلے جو روایت آئی تھی دوسری روایت، اس میں کہا الاعمال بالنیہ، لیکن یہاں ہے انما الاعمال بالنیہ، یعنی الاعمال بالنیہ کے اوپر انما تھوپا ہوا ہے، انما کا اضافہ ہے۔ تو چھٹی روایت میں انما الاعمال بالنیہ کہا گیا، لیکن پہلی روایت سے مختلف کس چیز میں ہے یہ کہ نیت کا لفظ پہلی روایت میں جمع ہے اور یہاں پر چھٹی روایت میں مفرد استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، انما ایسی یہاں پر دوسرے جملے کے اندر بھی ثابت ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا یعنی انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نویٰ، لکل امرئ ما نویٰ کے بجائے لامرئ ما نویٰ، کل کا لفظ یہاں پر حذف کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ لامرئ ما نویٰ سے پہلے بھی انما ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ اگلے جملے یہ دوسری روایت کے مطابق ہیں پورے طور پر تقریباً، لیکن فرق کہاں پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات کہا گیا ہے یہاں پر انما کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری روایت میں انما نہیں ہے، اور اس میں وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کہا گیا، لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جبکہ دوسری روایت میں کیا ہے؟ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وہاں کل ہے اور انما نہیں ہے، اور یہاں پر انما ہے کل نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے چھٹی روایت میں، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ یہ چھٹی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان والنذور میں باب النیت فی الایمان میں ذکر کیا ہے، رقم الحدیث 89 و600 و6000، یعنی 6689 نمبر کی حدیث ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا ہے۔ اب آئیے ساتویں روایت کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث ایک ہے، لیکن اس حدیث کی روایتیں الگ الگ ہیں، اور ان روایتوں میں الفاظ بھی الگ الگ ہیں، کچھ نہ کچھ الفاظ میں ہر ایک کے اندر فرق دکھائی دیتا ہے اپنے پہلی روایت کے بالمقابل۔ ساتویں روایت میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس۔ دیکھیں یہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ابھی تک 6 روایتوں میں سے کہیں نہیں آئے، بالکل الگ، بالکل ہی نیا۔ اس کے اندر اس حدیث کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور یہ متوقع بھی ہے، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث
منبر پر فرماتے ہوئے سنی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی. لیکن اور حدیث منبر کے اوپر خطیب جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور خطاب کا صیغہ ہر تھوڑی دیر کے بعد استعمال کرتا ہے، اور اس کا ثبوت حجۃ الوداع والے خطبے سے بھی ہمیں ملتا ہے. یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ خطیب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہر تھوڑی دیر کے بعد مخاطب کرے. یہ خطبے کے آداب میں سے بھی ہے. تو یہاں 7ویں روایت کے اندر جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یہ اسلوب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے چیخ چیخ کر کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی یا 2 صحابی سے یا 3 صحابی سے نہیں ذکر فرمائی، بلکہ جم غفیر کے اندر، یعنی منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جم غفیر کو خطاب کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان فرمایا. اور دلیل کیا ہے کہ یہاں پر اس روایت کا آغاز، اس حدیث کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس. یا ایھا الناس کا ندا کا صیغہ پہلے موجود ہے، اس کے بعد پھر حدیث کا آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ. یہاں بھی آپ دیکھیں الاعمال جمع ہے اور النیہ یہ مفرد استعمال کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ الاعمال سے پہلے انما کا ذکر ہے. اور دوسرا جملہ کیسے آیا ہے؟ وَإِنَّمَا. یہ حدیث آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. میں پوری حدیث دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں، لیکن حدیث کے پورے الفاظ شیئر اسکرین کے ذریعے سے میں آپ کو دکھلا رہا ہوں تاکہ آپ واضح طور پر کیئر کر سکیں، فرق کو سمجھ سکیں اور ملحوظ رکھ سکیں. تو اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ وانما لامرئ ما نوى. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ وانما لامرئ ما نوى، دوسرے جملے میں انما تو موجود